ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو ثور امام ثوری اور امام محمد بن الحکم، ان چاروں حدیث کے امام ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ نماز عشاء تک یہ لوگ بیٹھے علمی مذاکرے کرتے رہے، علم کے، روحانیت کے راز و نیاز ایک دوسرے کو بتاتے، سلجھاتے، سمجھاتے رہے، سیکھتے، سکھاتے رہے۔ نماز عشاء تک یہاں بیٹھے رہے۔ پھر یہ ساروں نماز عشاء کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج کس کے گھر کھانا کھائیں؟ سب خاموش، معلوم یہ ہوتا تھا سب کے گھر میں کچھ نہیں۔ کہا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہنے لگے اب میرے گھر چلے۔ کہا ہم ان کے قدموں میں محسوس کر رہے تھے، ان کے قدم ان کی چال بتا رہی تھی، ان کے قدم ان کی چال بتا رہی تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، حالات کی سختی اور تنگی ہے۔ کہا کہ ان کے قدم ان کی چال بتا رہی تھی، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، حالات کی سختی اور تنگی ہے۔ کہا ہم خاموش جا رہے تھے۔ کہا کہ وہ ایک عمل کر رہے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک عمل کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک عمل کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد عمل کرتے تھے۔ اپنی انگلی ان کی ہل رہی تھی، ان کی انگلی ہل رہی تھی، ان کی انگلی ہل رہی تھی۔ ہمیں علم نہیں تھا، بس کیا کر رہے تھے؟ بس انگلی کو محسوس کر رہے تھے جیسے انگلی کچھ لکھ رہی ہے، انگلی کچھ لکھ رہی ہے۔ جب گھر گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو مسکراتے ہوئے آئے لوٹ کے اور فرمانے لگے بس آپ کے ابھی ہاتھ دھلائے جاتے ہیں اور آپ کو پر تکلف لذیذ کھانا کھلایا جائے گا۔ ان کے چہرے کی خوشی اور آثار دیکھ کر کہاں ہمیں بڑی راحت ہوئی، بہت اچھا دسترخوان لگا، ہاتھ دھلائے گئے اور ہاتھ دھلانے کے بعد کہا کہ ایک بہت لاجواب دسترخوان ہمارے سامنے بچھا، نعمتیں تھیں دسترخوان پہ چنی جا رہی تھیں، نعمتیں تھیں آ رہی تھیں اور ہم حیرت سے دیکھ رہے تھے، نعمتیں تھیں آ رہی تھیں اور ہم حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ہمیں حیرت ہوئی، بہت حیرت ہوئی، یہ کون سی آئی چیز ہے؟ کہا جب ہم کھا چکے تو انہوں نے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ہمارے چہرے کے سوال کو، استجاب اور حیرت کو پڑھ لیا، چہرے کے سوالوں کو، استجاب اور حیرت کو پڑھ لیا، حیرت کو پڑھ لیا۔ تو کہا جب وہ حیرت کو پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے گویا ہوئے، بولے، کہنے لگے جو تم محسوس کر رہے تھے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، واقعی ایسے نہیں ہے اور کئی دن کا فاقہ ہے، آج کا نہیں۔ کہا کہ جب گھر والوں میں گھر میں آیا، جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو میں نے نقش صدیق کو ہوا پہ لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا مولا میرے پاس قلم ہے نہ، میرے پاس کاغذ ہے نہ، میرے پاس ورق ہے، میں نے اس کو لکھنا شروع کر دی، لکھنا شروع کر دی یقین کے ساتھ۔ گھر گیا تو واقعی کچھ نہیں تھا۔ میں نے گھر والوں سے کہا ایسے ایسے مہمان ہیں اور بڑے قداور مہمان ہیں، بڑے عظیم مہمان ہیں، ان مہمانوں کے لیے تو کہا، گھر والے کہنے لگے آپ کے جانے کے بعد ایک دستک ہوئی تھی، دستک میں ایک قاصد آیا تھا اور یہ کاغذ دے گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کاغذ صرف احمد کھولیں، امام احمد بن حنبل، بغداد میں ان کا مزار ہے، میری حاضری ہوئی ہے، تو کہا وہ کھولیں۔ تو کہا میں نے اس میں لکھا، تو اس میں سنہری حروف سے لکھا ہوا تھا کہ احمد پریشان نہ ہونا، ہم نے اللہ سے عرض کیا ہے، اللہ نے غیب سے نظام بنا دیا ہے، میرے خط جب تم کھولو گے اور اس کو ابھی طے ہی نہ کر پاؤ گے، تیرے گھر میں رزق کی آمد اور بارش ہو جائے گی۔ میرا خط جب کھولو گے، ابھی طے ہی نہ کر پاؤ گے تو میرے رزق میں، تیرے گھر میں رزق کی آمد اور بارش ہو جائے گی۔ کہا میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے ہوئے مختصر سے بس یہ لفظ تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا عتیق، حضرت ابوبکر کا لقب ہے۔ تو میں نے خط ایسے دوہرا کیا، دوہرا کر کے واپس چمڑے کی تھیلی میں خط آیا تھا، ایسے ڈالا تو کسی نے آواز دی۔ تو کہا میں یقین کے ساتھ جو دروازے میں گیا، یا 11 خدام تھے جنہوں نے سروں پہ خوانچے رکھے ہوئے تھے، 11 غلام جنہوں نے سروں پہ خوانچے رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لکڑی کے تھال رکھے ہوئے تھے
اور ان میں کھانے سجے ہوئے تھے، پینے کی چیزیں، پھل، میوے، لاجواب قسم کی چیزیں۔ کہا کہ یہ وہ کھانے تھے جن کے بارے میں نے سنا تھا یہ ہارون الرشید کے ہاں دسترخوان پہ ہوتے تھے، یا امین الرشید کے دسترخوان پہ ہوتے تھے، یا مامون الرشید کے دسترخوان پہ ہوتے تھے۔ کہا میں نے سنے تھے، کھائے میں نے بھی نہیں تھے۔ کہا کہ وہ جب کھانے ہم نے کھائے، اب سنے وہ کھانے، وہ سنے کھانا کھایا نسبت صدیق کی برکت سے، صرف انگلی سے لکھتے گئے، کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، حرف نہیں ہے، ورق نہیں ہے، انگلی سے لکھتے گئے اور نقش اور خط پہلے پہنچا ہوا تھا۔ ایک بات انہوں نے بعد میں فرمایا میں نے ہمیشہ کوئی مہینہ نہیں چھوڑا کہ اس نقش کو نہ لکھا ہو، کوئی مہینہ نہیں چھوڑا اس نقش کو نہ لکھا ہو، اور اللہ سے یہ مانگا کہ اللہ کبھی بھی مجھے بے بسی سے بچا۔ جیسے اب بے بسی تھی، کہاں سے لاؤں؟ جیسے اب بے بسی تھی، کہاں سے لاؤں؟ ہے ہی تو کچھ نہیں، اللہ مجھے بے بسی سے بچا۔ تو کہا کہ میں جب گیا تو گھر والوں نے خط دیا، خط دوہرا کر کے میں نے ابھی تھیلی میں ڈالا ہی تھا تو یہ کھانے آ گئے۔ اب آگے سنیں، چنانچہ امام احمد نے تمام کھانوں کو لا کر رکھ دیا۔ ان چاروں بزرگوں نے، اماموں نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا۔ کھانے کی لذت کوئی عجیب و غریب تھی، آج تک سب کہہ رہے تھے ایسا لذیذ کھانا نہ کھایا نہ سنا۔ اور پھر اس لذت میں برکت کیا تھی؟ کہا کہ 1 ماہ تک ان لوگوں کو نہ بھوک لگی نہ کھانے کی ضرورت پڑی۔ 1 ماہ تک نہ بھوک لگی نہ کھانے کی ضرورت پڑی۔ بچا ہوا کھانا امام احمد نے گھر بھجوایا، تمام گھر والوں نے پھر کھانا کھایا، خوب کھایا اور جی بھر کے کھایا۔ پھر بھی کھانا بچ گیا تو پھر ان چاروں اماموں نے متفقہ فیصلہ کیا، یہ جو قاصد تھا یہ اللہ کا فرشتہ تھا، یہ جو قاصد آئے تھے غلام 11، یہ اللہ کی طرف سے فرشتے تھے یا غیبی مخلوق تھی، اور یہ وہ تھے جو حضرت صدیق اکبر کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کے امر سے آئے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ان کی خدمتیں لگائیں کہ جاؤ ایسے میرے دوستوں کے پاس۔ ان میں سے ایک دوست نے میرے ایک عظیم دوست کی نسبت کا واسطہ میرے پاس بھیجا ہے، وہ نقش جو ہے وہ نسبت کا واسطہ ہے، وہ میرے پاس بھیجا ہے، لہٰذا اے میرے دوستوں کو جا کے جی بھر کے کھانا کھلاؤ، اور کھانا بھی ایسا ہو، غور سے سنیں، کھانا بھی ایسا ہو کہ اتنا بابرکت ہو کہ بارے میں خود فرمایا کہ 1 ماہ تک نہ بھوک لگی نہ کھانے کی ضرورت پڑی۔ اب آگے سنیں، امام احمد کے صاحبزادے صالح بن احمد کا بیان ہے، نسبت صدیق، نسبت عتیق، نسبت ابی بکر، نسبت ابو بکر، سبحان اللہ۔ کہا یہ 22 جمادی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یوم وصال ہے۔ ہاں یہ 22 ابھی جمادی الثانی کیا ہے آج؟ ہاں یہ ان کا یوم۔ اب کہا فرمایا، ان کے بیٹے نے جو بات فرمائی وہ غور سے سنیے گا۔ فرمایا جب تک یہ کھانا، یہ سارے دسترخوان اور ٹوکریوں میں سجی چیزیں ہمارے گھر میں رہیں، نہ کبھی رزق کی تنگی ہوئی، نہ کبھی مشکل آئی، نہ پریشانی آئی۔ اور پھر کہا ہمارے بڑوں نے وصیت کی تھی اس کھانے کو ہمیشہ ڈھانک کے رکھنا، کبھی گننا نہ، کبھی اس کو سوچنا نہ، اور ڈھانک کے رکھنا۔ اور کہا ہمارے پاس لوگ آتے تھے، اس میں سے کھانا دیتے تھے، لوگ جی بھر کے کھاتے تھے، جو کھاتا تھا وہ کہتا تھا کہ احمد بن حنبل کے گھر میں ایک کھانا ہے جو جائے اسے ملتا ہے، اور کھانے کے بعد اس کی بھوک کئی ہفتے کئی دن نہیں لگتی پھر سے۔ کہا لوگ شوق سے آتے تھے۔ کہا میرے والد کا وصال احمد بن حنبل کا وصال ہو گیا، ان کے بیٹے صالح بن احمد کا وصال ہو گیا، پھر ان کے بیٹے کی باری آئی 3ری نسل کی، کہا کھانا موجود تھا، 4تھی نسل کی آئی، کھانا موجود تھا، 5ویں نسل کی آئی، کھانا موجود تھا، اور کہا جب 6ٹھی نسل آئی تو ایک غیب سے آواز آئی، ایک غیب سے آواز آئی کہ انہوں نے جب نقش لکھ رہے تھے 6 نسلوں کا مانگا تھا، اگر قیامت تک کی نسلوں کا مانگتے ہم وہ بھی انتظام کر سکتے تھے، اگر قیامت تک کی نسلوں کا مانگتے تو ہم وہ بھی انتظام کر سکتے تھے۔ لہذا 6 نسلوں کے وعدے ہم نے پورے کیے، اور اللہ کا وعدہ سچ ہے،
اور اللہ سچوں کا سچا ہے۔ کہا صبح دیکھا نہ وہ کھانا تھا، نہ ٹوکریاں تھیں، نہ وہ نظام تھا، اور پھر وہ نظام واپس اپنے معمول پہ آ گیا۔ وہ غیر معمولی برکت، طاقت، دولت ختم ہو گئی، اور واپس ہم اپنے اس معمول پہ آ گئے جس معمول پہ دنیا چلتے تھے۔